بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواتین و حضرات، قرآن مجید کی تفہیم کا جو پروگرام ہم نے پچھلے جمعے شروع کیا تھا اور جس کا ارادہ ہم نے رمضان میں کیا تھا، آج اس کا دوسرا پروگرام ہے۔ ہم سب کو اللہ کی طرف سے اس توفیق پر خوش ہونا چاہیے اور خوش ہو کر بار بار اس کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ قرآن مجید کا فہم حاصل کرنے کی توفیق اور اس سے ہدایت پانے کی توفیق ہی وہ نعمت ہے جس نعمت سے دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ اس لیے اگر اللہ کی طرف سے ہمیں یہ توفیق مل رہی ہے تو ہم کیوں نہ اس کا شکر ادا کریں۔ ہم سب اس کی پاکی کے ساتھ، اس کی حمد و تعریف کے ساتھ اور اس گواہی اور اعلان کے ساتھ کہ اس کا سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اس کی عزت اور عظمت اور کبریائی کے اظہار کے ساتھ اور اس کے تمام پاکیزہ اور اچھے ناموں کے ساتھ اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں یہ توفیق دے رہا ہے۔ اور اس شکر کے ساتھ ہم سب بڑی محبت سے اور ادب سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یاد کرتے ہیں اور ان پر بے شمار مرتبہ درود اور سلام بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اور پھر ہم ابتدا میں اللہ کے شکر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کے ساتھ اپنے لیے بھی اور اپنے تمام عزیز و اقارب کے لیے بھی، اور پھر درجہ بدرجہ سب اہل ایمان کے لیے بھی، مردوں کے لیے بھی، عورتوں کے لیے بھی، جو زندہ ہیں ان کے لیے بھی، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے بھی اللہ سے مغفرت اور فضل اور رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اس سے یہ عرض کرتے ہیں کہ وہ ہمیں معاف بھی کر دے اور اپنے فضل اور رحمت سے دنیا اور آخرت کے ہر خسارے سے بھی بچائے، اور دنیا اور آخرت کا ہر نفع، ہر حسنہ، ہر خیر، ہر طرح کی سلامتی اور برکت بھی نصیب کرے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہم اپنے دوسرے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں، اور آج ہم پہلے پارے کا دوسرا ربع ہم پڑھیں گے۔ بس آپ سے گزارش ہے، ایک بار نہیں بلکہ بار بار گزارش ہے کہ بڑی توجہ سے اور بڑے شکر سے اور بڑے اچھے جذبات سے اور بڑے اچھے شوق سے اور بڑی ہی اچھی نیت اور ارادے سے قرآن کو سنیں۔ قرآن کا دامن دنیا اور آخرت کی بلائیوں سے بھرا ہوا ہے۔ انسان اپنی کم ظرفی کی وجہ سے اس سے کچھ حاصل نہیں کرتا، ورنہ اس قرآن کے پاس دینے کے لیے بہت کچھ ہے، بلکہ سب کچھ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة
ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ تو ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے شروع ہو رہا ہے، اور اسی آیت سے پہلے پارے کا دوسرا ربع شروع ہوتا ہے۔ تو یہ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ جو بنی اسرائیل ہیں یہ اس قوم کا نام ہے جو قوم اور جو نسل اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام سے پیدا کی، یعنی یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل، اور اسرائیل کا مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ ان سے جو انسانوں کی نسل جاری ہوئی اس کو بنی اسرائیل کہتے ہیں، اور اس بنی اسرائیل کو ایک عرصہ تک، ایک لمبے عرصے تک اللہ کی طرف سے یہ اعزاز حاصل رہا کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے علم حق عطا کیا، اور اس میں ہزاروں انبیاء بھیجے، اور ایک بڑی مدت تک اس قوم کو دنیا کی باقی ساری اقوام کا رہنما بنایا۔ یعنی اپنی طرف سے اللہ نے اس کو علم حق عطا کیا، اس قوم میں اپنے نبی بھیجے، اور اس قوم کو یہ منصب عطا کیا کہ یہ سارے انسانوں کی رہنما قوم تھی۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت یہ لوگ جو ہیں جن کو قرآن نے اہل کتاب بھی کہا ہے، بنی اسرائیل بھی کہا ہے اور اہل کتاب بھی کہا ہے، اور ان کے دو جو بڑے فرقے ہیں یہود و نصارہ، اس نام سے بھی ان کو یاد کیا ہے۔ تو مکے میں یہ لوگ برائے نام تھے، بلکہ شاید بالکل نہیں تھے، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے تو مدینہ میں یہود کے 3 بڑے قبیلے آباد تھے، بنی قریظہ، بنی قینقاع اور بنی نذیر، اور ان کی بہت مدینہ کے اندر بڑی حیثیت بھی تھی۔ یعنی ایک تو یہ لوگ انبیاء پر ایمان رکھتے تھے، کتابوں کو جانتے تھے، ملائکہ کو جانتے تھے، آخرت کے عقیدے کو سمجھتے تھے اور اس پر ایمان رکھتے تھے، اور دوسرا ان کی بڑی علمی حیثیت تھی۔ جو مدینہ کے باقی قبائل تھے، عرب قبائل، ان کے سامنے ان کا بڑا علمی رعب تھا۔ تو چونکہ یہ وہاں موجود تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہجرت کے بعد قرآن کا جو حصہ نازل کیا اس میں جا بجا ان کا ذکر ہے۔ لیکن ان کی بدنصیبی یہ ہے کہ یہ عرصہ دراز سے مطلب اتنے بگڑ چکے تھے، ان کے عقائد بھی خراب ہو چکے تھے، ان کے اخلاق بھی خراب ہو چکے تھے، اور ان کی زندگی میں مطلب یہ انبیاء پر ایمان، کتابوں پر ایمان یہ تو تھا، لیکن یہ ان کے اخلاق اور اعمال جو ہیں وہ بہت زیادہ بگاڑ کا شکار ہو چکے تھے۔ اس لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو ان بدبختوں نے آگے بڑھ کر آخری نبی پر ایمان لانے کی بجائے انکار کیا اور دشمنی پر کھڑے ہو گئے۔ خال خال کسی یہودی نے ایمان قبول کیا، لیکن بالعموم انہوں نے دشمنی کا رویہ جو ہے وہ اختیار کیا۔ تو قرآن مجید کا ایک بڑا حصہ سورہ بقرہ کا بھی اور اس کے بعد بھی جو قرآن ہجرت کے بعد نازل ہوا اس کا ایک بڑا حصہ بنی اسرائیل کے تذکرے، ان یہود و نصارہ کے تذکرے پر ہے۔ تو آج کا بھی ہمارا جو سبق ہے اس میں ان کی تاریخ کے پچھلے واقعات بیان ہوئے،
اور ان کو بھی وہ واقعات یاد دلائے گئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کس کس طرح احسانات کیے اور تم نے اللہ کی کس کس طرح ناشکری کی، اور اب تمہاری حالت یہ ہے کہ تم ہمارے آخری نبی کے سب سے بڑے منکر اور سب سے بڑے دشمن بن کر کھڑے ہو گئے. یعنی ان کو بھی یہ بتایا گیا، احساس دلایا گیا، اور اس احساس کے ساتھ انہیں توبہ کی دعوت دی گئی، اسلام کو قبول کرنے کی دعوت دی گئی، اور ساتھ ہی مسلمانوں کو بھی سمجھایا گیا. ایک دو مسلمانوں کو یہ سمجھایا گیا کہ مدینہ کے جو نو مسلم تھے وہ بڑے شوق کے ساتھ ان یہودیوں کے پاس جاتے تھے اور انہیں ایمان کی دعوت دیتے تھے، اس خیال سے کہ شاید بڑے آگے بڑھ کر جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے. لیکن جب ان مسلمانوں کی دعوت ان کے پتھر دلوں سے ٹکراتی تھی اور یہ انکار کرتے تھے، تو پھر وہ مسلمان جو ہیں بڑے مایوس ہوتے تھے، اور پھر یہ لوگ ان کو طرح طرح کے شکوک و شبہات میں بھی مبتلا کرتے تھے. تو ان مسلمانوں کو بھی سمجھایا گیا کہ ان یہودیوں کی تو یہ تاریخ ہے، اور ان کے تو بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے ان کے دل پتھر ہو گئے ہیں. تمہارا یہ خیال ٹھیک نہیں ہے کہ تم ان کے پاس سامنے اللہ کے دین کی دعوت پیش کرو گے تو یہ بڑے بڑھ چڑھ کر اس کو قبول کر لیں گے. ان کے اس رویے سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے بھی ان کا تذکرہ کیا گیا. اور پھر آج ہمیں بھی سمجھ آ رہی ہے، اگر آپ میری بات توجہ سے سن رہے ہیں تو ہمیں بھی یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ان کا تذکرہ قرآن میں کیوں ہے، کہ ہمارا بالکل رویہ وہ ہو گیا ہے جو یہودیوں کا رویہ تھا. یعنی اللہ کے دین کے ساتھ جو کچھ یہودیوں نے کیا اب مسلمانوں نے کرنا شروع کر دیا. جس طرح انہوں نے اللہ کی اس نعمت کی ناشکری کی اور اس کے خود ہی دشمن بن گئے اور خود ہی اس کے مخالف بن گئے اور خود ہی اس دین کو سب سے زیادہ نقصان پہنچایا انہوں نے، اسی طرح آج مسلمان کر رہے ہیں. تو اسی وجہ سے بنی اسرائیل کی ساری تاریخ جو ہے وہ اللہ نے بیان کی. تو ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا، ورنہ آج کا یہ جو حصہ ہے یہ بہت ہی عبرت حاصل کرنے والا حصہ ہے. اس تھوڑے سے حصے میں یہ 4 رکوع ہیں، ہم انشاءاللہ اپنے وقت میں ان کو مکمل کر لیں گے. اس تھوڑے سے حصے میں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی تاریخ سے 8-10 واقعات بیان کیے، اور ان واقعات کا ذکر کر کے ان کو بھی کہا ہے کہ اپنی ہی تاریخ کے ان واقعات سے عبرت حاصل کرو. اور پھر مسلمانوں کو بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان کی تاریخ سے سبق حاصل کرو. پھر عام انسانوں کو بھی کہا گیا ہے. اور ویسے بھی ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ انسان کی تربیت کے لیے یہ جو کہانی اور قصہ ہوتا ہے یا واقعہ کوئی ہوتا ہے، وہ واقعہ بڑا اثر کرتا ہے انسان کے ذہن پر. تو یہاں تو اللہ تعالیٰ نے بار بار واقعات بیان کیے. ان واقعات کو بیان کرنے سے پہلے یہ 2 آیتیں ہیں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، جس میں اللہ نے فرمایا کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری اس نعمت کو جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور اس بات کو کہ میں نے تمہیں دنیا کی ساری قوموں پر فضیلت عطا کی تھی. یہ اس نعمت سے کون سی نعمت مراد ہے؟ یہی دین کی نعمت ہے جو انبیاء کے ذریعے اور وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دی. اور یاد رکھیں، اس نیلے آسمان کے نیچے اور اس وسیع زمین کی چھاتی پر نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت اللہ کا دین ہے. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں. باقی ساری نعمتیں جو ہیں وہ اس کے متحد ہیں. تو اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو احساس دلاتا ہے کہ ہم نے تمہیں یہ نعمت عطا کی، اور اس نعمت کی وجہ سے دنیا کی قوموں کا ہم نے تمہیں امام بنایا، رہنما بنایا.
اور آج یہ نعمت ہمارے پاس ہے. ہماری جو بھی حالت ہے، ظاہر ہے ہم اپنی حالت کو جانتے ہیں. مسلمان مطلب نظریاتی اعتبار سے بھی، اخلاقی اعتبار سے بھی، معاشرتی اعتبار سے بھی، معاشی اعتبار سے بھی، سیاسی اعتبار سے بھی جس پستی اور جس ذلت کا شکار ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، وہ ہم سب جانتے ہیں. لیکن اللہ کی طرف سے علم حق تو انہی کے پاس ہے، اور یہی اس منصب پر فائز ہیں کہ خود بھی اس علم حق کے مطابق اپنی زندگی کو سنوارے اور باقی انسانیت کو بھی اس حق کی طرف دعوت دیں اور ان کو بھی سنوارے. یہ منصب تو انہی کے پاس ہے، حالت ان کی جو بھی ہے. اور اسی دین پر چلنے کے صدقے ہماری تاریخ بھی ہمارے سامنے ہے. یعنی یہ خود دین کی فضیلت بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، اور اس دین پر چل کر ہمارے اسلاف نے دنیا کے اندر جو مقام اور جو عزت اور جو مرتبہ حاصل کیا وہ بھی ہمارے سامنے. تو ایک عرصے تک یہ جو دین کی نعمت تھی یہ بنی اسرائیل کے پاس تھی، انہی یہودیوں اور انہی عیسائیوں کے پاس تھی. آخری نبی اللہ تعالیٰ نے بنی اسماعیل میں سے بھیجا اور سارے انسانوں کا نبی بنا کر بھیجا، ورنہ پہلے تو انہی کے پاس سے، انہی کی نسل سے انبیاء آتے رہے اور یہی دنیا کے رہنما تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو اس مطلب نعمت یاد دلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یہ نعمت اب میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسانوں کے پاس بھیجی ہے، آگے بڑھو اور اس نعمت کو قبول کر لو، اس پر ایمان لے آؤ. تو پہلی بات یہ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ قوموں کے اندر یہ جو انبیاء کو ماننے والی قومیں ہوتی ہیں اور شریعت کی حامل قومیں ہوتی ہیں اور دین اسلام کی علمبردار قومیں ہوتی ہیں، ان کے اندر مطلب ان کی بنیاد جو ہے وہ توحید کا نظریہ اور آخرت کا نظریہ ہوتا ہے. توحید کے نظریے کو، توحید پر ایمان کو، اللہ کے حق اور اس کے وحدہ لا شریک معبود ہونے کے ایمان کو بڑی اہمیت حاصل ہے ظاہر ہے دین میں. لیکن اس کے بعد جس عقیدے کو سب سے بڑی اہمیت حاصل ہے وہ آخرت کا عقیدہ ہے. اور قرآن ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ جب شریعت کی حامل قوموں کا جو عقیدہ آخرت ہے یہ خراب ہوتا ہے، اس کے بارے میں ان کا تصور ٹھیک نہیں رہتا اور اللہ کے سامنے جواب دہی کا احساس ان کا ختم ہو جاتا ہے، تو ان کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. تو یہودیوں کے اندر بہت سارے مشرکانہ عقائد اللہ کے معاملے میں بھی پیدا ہو چکے تھے، جس طرح آج مسلمانوں کی حالت ہے کہ ایک اللہ کو ماننے والے طاغوت کے سامنے جھکتے پھرتے ہیں اور اس کے قانون کے سامنے سرنڈر کرنے کی بجائے طاغوت کے سامنے جو ہیں وہ سرنڈر کر رہے ہیں. تو مطلب توحید کا نظریہ بھی بڑا مزمحل ہو جاتا ہے ان قوموں کا جب یہ قومیں خراب ہوتی ہیں. لیکن آخرت کا جو نظریہ ہے جب وہ خراب ہوتا ہے تو ان کی زندگی میں بہت زیادہ عملی بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بھی کہا، ان کے ذریعے ہمیں بھی سمجھایا کہ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا، ذرا بھر بھی کام نہیں آئے گا. مطلب قیامت کا دن ایک ایسا دن ہے کہ جس دن ہر کسی کا محاسبہ ہوگا. مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے کہ صرف کافر کا ہی محاسبہ نہیں ہوگا، مسلمان کا بھی محاسبہ ہوگا، مسلمان سے بھی پوچھا جائے گا، ہر کسی کا محاسبہ ہوگا. تو بنی اسرائیل کو بھی کہا گیا، ہمیں بھی سمجھایا گیا کہ اس دن سے ڈرو جس دن کوئی نفس کسی نفس کے کام نہیں آئے گا. وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی کے لیے کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی.
یہ جب قومیں بگڑتی ہیں تو ان کے اندر یہ نظریات پیدا ہو جاتے ہیں کہ ہمارا اس پیر صاحب سے تعلق ہے اور اس صالح سے تعلق ہے اور ان انبیاء کے ہم ماننے والے ہیں، ہمیں کون پوچھے گا، ہم تو ان کے صدقے جو ہیں وہ بخشے بخشائے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بالکل کسی کے حق میں کسی کی کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی، الا یہ کہ جو نظریہ شفاعت کا اللہ نے دیا ہے اللہ کے اذن کے ساتھ۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور کوئی فدیہ کسی سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور کسی ہی قسم کی کوئی مدد جو ہے وہ کسی کی نہیں کر سکے گا۔ فدیے کے بارے میں تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس زمین بھر سودا، بلکہ سونا، زمین جتنی زمین ہے اتنا سونا اور اتنا اور سونا بھی کوئی لے آئے گا تو اس کی طرف سے قبول نہیں کیا جائے گا، اور نہ کوئی آگے بڑھ کر کسی کی کوئی مدد کر سکے گا۔ تو بنی اسرائیل کو بھی سمجھایا اور ان کے جو آخرت کے نظریات بگڑ چکے تھے انہیں احساس دلایا کہ ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ دن تو بڑا سخت دن ہے، اس دن کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا، نہ کوئی رشتہ کسی کے کام آئے گا، نہ کسی بڑے سے بڑے انسان کے ساتھ تعلق کسی کا کام آئے گا، اور نہ کوئی سرمایہ کام آئے گا، اور نہ کسی کی کوئی جمعیت انسانی کی جو ہے وہ آگے بڑھ کر اللہ سے کسی کو چھڑا لے گی۔ تو یہ بنیادی طور پر دو آیتیں ارشاد فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر بنی اسرائیل کی قوم کے بہت سارے واقعات بیان کیے ہیں، اور ایک ایک واقعہ عبرت ہے، ایک ایک واقعے میں بڑا سبق ہے۔ پہلے تو انہی دو آیات کو آپ یاد رکھیں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا، ان سے کہا کہ بھائی یہ دین کی نعمت بہت بڑی نعمت ہے، اسی نعمت کی وجہ سے فضیلتیں ملتی ہیں دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اس کی قدر کرو۔ اور ہم سے بھی اللہ مخاطب ہے کہ مسلمانوں، دین کی نعمت، آخری نبی کی نعمت تمہارے پاس ہے، قرآن کی نعمت تمہارے پاس ہے، تم اس کو چھوڑ کر کہاں بہ کے جا رہے ہو، کہاں ذلیل ہو رہے ہو، کہاں بدکاریوں میں اور ذلتوں میں کھو گئے ہو؟ ہوش کرو، تمہارے پاس تو بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی، تم تو آخری شریعت کے حامل ہو، اور پھر اتنے بڑے منصب کی تم نے اللہ کے سامنے جواب دہی کرنی ہے، قیامت کے دن تم جواب دے ہو، جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہر بندے کو اپنے طور پر بھی سوچنا چاہیے، اور پوری قوم کو بھی سوچنا چاہیے، اور مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے، اور خاص طور پر یہ جو مسلمانوں کے بڑے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ ہم اس امت کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ ہم کیا کر رہے ہیں اس امت کے ساتھ؟ تو ان دو آیات کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی تاریخ سے کچھ واقعات بیان کیے۔ اب ان واقعات کو آپ ایک ایک واقعے کو سنیں اور اسے اپنے ذہن کی تختی پر نقش کریں اور اس سے عبرت حاصل کریں، اور یہودی بھی عبرت حاصل کریں، نصارہ بھی عبرت حاصل کریں، باقی انسان بھی عبرت حاصل کریں، مسلمان بھی عبرت حاصل کریں۔ انسان کی تاریخ تو ہے ہی عبرت، انسان کی تاریخ تو ہے ہی سبق۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اب اس میں ان دو آیتوں میں ایک واقعہ دیکھیں، واقعات کی طرف اللہ نے کیے تو اشارے ہیں،
لیکن یہ واقعات تو بنی اسرائیل کی تاریخ کے بڑے واقعات ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر میں بنی اسرائیل کو بڑا اقتدار حاصل ہوا. معجزاتی طور پر یوسف علیہ السلام مصر پہنچے، معجزاتی طور پر اللہ کی طرف سے یوسف علیہ السلام کو وہاں بادشاہت مل گئی. پھر 80 سال تک یوسف علیہ السلام نے اپنے خاندان سمیت مصر کے اندر خود بادشاہت بھی کی اور نبوت بھی کی. اس کے اثرات کی وجہ سے بنی اسرائیل کو بڑا مقام اور مرتبہ حاصل ہوا. یعنی بادشاہت بھی ملی اور انہوں نے لوگوں کو ظاہر ہے ہدایت کی طرف بھی بلایا، اور بہت ساری اور قومیں بھی ان پر ایمان لائیں اور ان کے ساتھ مل گئیں، اور 500 سال تک یہ مصر پر حکومت کرتے رہے. پھر ان پر ان کے اعمال کی وجہ سے عذاب آیا، ان کے بگاڑ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑا، اور ایک دوسری قوم قبطی جو ہیں وہ ان پر قابض ہو گئے، جن کو ہم فرعونی کہتے ہیں. جو فرعون تھے وہ ان پر غالب آ گئے، ان کی بادشاہت ہو گئی، اور انہوں نے اس قوم کو، بنی اسرائیل کو، سخت عذاب میں مبتلا کر دیا. اس عذاب کی ایک شکل اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہا ہے کہ بھائی اسرائیل کے لوگوں، یہ بات یاد تو کرو کہ تمہاری حالت یہ تھی کہ فرعونی جو ہیں وہ تمہارے بچوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، اور تمہاری نسلوں سے اور تمہاری عورتوں سے اپنے گھروں میں ذلت کے کام لیتے تھے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اندر موسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، اور ان کی وجہ سے اللہ نے تمہاری حالت کو بدلا. اور ان فرعونیوں سے مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے ان فرعونیوں سے تمہیں نجات دی، اور تمہاری آنکھوں کے سامنے فرعون اور فرعون کی قوم کو اور فوجوں کو غرق کر دیا. فرعون کی غلامی جو ہے وہ بھی تمہارے لیے آزمائش تھی. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو اپنی فوجوں کے ساتھ غرق جو کیا اور غرق کر کے تمہیں آزاد کیا، وہ آزادی بھی تمہارے لیے آزمائش تھی. اسی کو اللہ نے کہا ہے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ. یہ دونوں حالتیں جو ہیں وہ تمہارے لیے آزمائش تھی. اور یہ ہم سب کو بھی انفرادی طور پر بھی ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس دنیا میں، اس زندگی میں انسان پر جو بھی حالت ہوتی ہے، راحت کی حالت ہو، کامیابی کی حالت ہو، خوشی کی حالت ہو، فراخی کی حالت ہو، یہ بھی آزمائش ہے. اور اگر تنگی کی، مصیبت کی، پریشانی کی، بیماری کی حالت ہو تو وہ بھی آزمائش ہے. تو یہی بات اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو سمجھا رہا ہے کہ جب تم اپنے ہی اعمال کی وجہ سے فرعونیوں کے غلام ہو گئے تو وہ غلامی بدترین غلامی تھی، اور وہ آزمائش تھی کہ اس اب کٹھالی میں کون جو ہے وہ سونا بن کر نکلتا ہے، کون اپنے ایمان کی حفاظت اس حالت میں بھی کرتا ہے. اور پھر جب ہم نے ان فرعونیوں سے تمہیں نجات دی، تمہارے دیکھتے ہی دیکھتے ان کو غرق کر دیا، اور ایک بہت بڑا تاریخ کا واقعہ ہوا کہ پوری ایک قوم کو اس کی فوجوں کے ساتھ ہم نے دریا برد کر دیا اور ان سے تمہیں نجات دی. یہ حالت بھی تمہارے لیے آزمائش تھی. وَفِي ذَلِكُمْ بَلَا. اسی لیے میں تو پہلے بھی درس میں آپ سے کہتا رہتا ہوں کہ یاد رکھیں، یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں، یہ جو دنیا ہے، یہ دار البلا ہے اور دار الفنا ہے. یعنی ایک تو یہ آزمائش ہے اور دوسرا یہ فنا ہو جانے والی ہے. اس کے علاوہ اس کی جناب کوئی حیثیت نہیں ہے. میرے ہر بھائی کو، ہر بہن کو، ہر بیٹی کو، ہر بیٹے کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ آزمائش ہے. ہم خواہ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں.
اس کی حیثیت آزمائش کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. ہم پر انفرادی طور پر، خاندانی طور پر، قومی طور پر جو حالات گزرتے ہیں وہ آزمائش ہوتے ہیں. یہ دار البلا ہے. اور پھر کیا ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا کہ یہ دار الفنا ہے؟ کل ہی ہمارے ایک بہت ہی اچھے عزیز دوست جو مطلب طالب علمی کے زمانے میں ہمارے ساتھ تھے اور ہمارا بڑا ان کے ساتھ پیار اور محبت تھا، عزیر لطیف صاحب کل ہی فوت ہو گئے. ہم کل ان کے جنازے میں تھے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے. تو یہ تو بھئی دار البلا ہے اور دار الفنا ہے. اور جس دنیا میں ہم نے جانا ہے وہ دار الجزا ہے اور دار البقا ہے. وہ باقی رہنے والی ہے اور دار الجزا ہے. وہاں ہم نے اس دنیا کی زندگی کی بنیاد پر جزا پانی ہے، اس کے علاوہ تو کچھ بھی نہیں ہے. تو اس لیے اللہ کہہ رہا ہے بنی اسرائیل کو، اس قوم کو جو مدینہ میں اس وقت یہودی رہتے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ بھئی تمہارے لیے فرعون کی طرف سے یہ جو عذاب تھا یہ بھی آزمائش تھی، اور پھر فرعون کو ہم نے غرق کیا اور تمہیں آزادی دی، یہ بھی تمہارے لیے آزمائش تھی، اور تمہارے سامنے یہ سب کچھ ہوا. اس کے بعد ایک اور واقعے کی طرف اللہ تعالیٰ، اب دیکھیں ایک ایک واقعہ درس ہے اور عبرت ہے. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. اب ان آیات میں ایک واقعہ ہے. میں سوچ رہا تھا کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے رہتے ہیں لیکن ہم اس طرح غور نہیں کرتے. اس واقعے کو بارہا پڑھا ہے لیکن اس دفعہ پڑھنے سے مجھے احساس ہوا ہے کہ یہ واقعہ تو انسانی تاریخ کا بڑا ہی عجیب واقعہ ہے. بنی اسرائیل بھی ظاہر ہے انسانی تھے نا، ان کی تاریخ بھی انسانی تاریخ ہی ہے نا. تو یہ ان کے ساتھ جو معاملہ ہوا یہ تو بڑا ہی مطلب اس میں سبق بھی بڑا ہے اور اس میں عبرت بھی بڑی ہے کہ جب بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی اور وہ مصر سے نکلے اور صحرائے سینا میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو کوئی 40 سال تک رکھا، بڑے عجب طریقے سے رکھا، حالانکہ وہ لاکھوں کی تعداد میں تھے. اس دوران یہ واقعہ پیش آیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اس قوم کے لیے شریعت اور ضابطہ اور اپنی بندگی کا طریقہ دینے کے لیے 40 روز کے لیے 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر بلایا اور پردے سے موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہوئے. اللہ تعالیٰ کی ذات موسیٰ علیہ السلام سے مطلب اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کو شریعت دی، دین دیا. اللہ تعالیٰ مطلب مختلف انبیاء کے ساتھ مختلف معاملہ کرتا رہا ہے. بالعموم تو اس کا معاملہ جبرائیل امین کے ذریعے وہ اپنی طرف سے وہی بھیجتا ہے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے پردے سے کلام کیا ہے، اسی لیے انہیں کلیم اللہ کہا جاتا ہے. تو جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پر
شریعت دینے کے لیے، دین دینے کے لیے، تورات دینے کے لیے، کتاب دینے کے لیے بلایا، تو انہوں نے پیچھے کیا کیا؟ ایک بچھڑے کو، ایک بچھڑے کو جو ہے وہ معبود بنا لیا۔ اب اس کی وجہ جو بھی ہو سکتی ہے، زیادہ تر مفسرین نے تو یہی لکھا ہے کہ خود جو فرعونی تھے، چونکہ یہ قوم ان کے ساتھ کئی سال رہی، بلکہ کئی صدیاں رہی، تو وہ لوگ جو ہیں وہ چونکہ مطلب گائے کو پوجتے تھے اور بیل کو پوجتے تھے عجیب عجیب طریقے سے، اور اس کے اثرات جو ہیں ان بھی تھے۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام ان سے جدا ہوئے تو پتہ نہیں ان کے شریر لوگوں نے کوئی عجیب طریقے سے ایک بیل بنایا اور انہوں نے اس کو الہ مان لیا اور اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ آج ہمیں یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے، لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ انسان بڑا عجیب ہے، اس کی کسی حرکت کو آج عجیب نہ سمجھیں۔ آپ اس دور کو کہتے ہیں نا کہ یہ بڑا جدید دور ہے، یہ بڑی تہذیب مطلب ترقی کر گئی ہے، علم بڑا ترقی کر گیا ہے۔ ایک تو آپ یہ تہذیب یافتہ قوم جو امریکہ ہے اس کی حالت کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں نا کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ تو آپ کبھی جائیں، یہ ہندوستان میں جائیں، بھارت میں جائیں، سری لنکا میں جائیں، آج بھی لوگ مورتیوں کو پوجتے ہیں اور جانوروں کو پوجتے ہیں، آج بھی پوجتے ہیں، ان کے بت بڑے بڑے بنائے ہوئے ہیں۔ اب خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ سری لنکا میں لوگ ہاتھی کو پوجتے ہیں، ہاتھیوں کے مزار بنے ہوئے ہیں، ہاتھیوں کے سامنے سجدہ ہوتا ہے، اور وہ ہاتھیوں کو حاجت روا سمجھتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ انہوں نے بیل کو، انہوں نے بچھڑے کو معبود بنا لی، کہ یہ کیسے ہوا؟ بھائی یہ کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ وہ تو دور پتہ نہیں کس طرح کا دور تھا، آج کے دور میں لوگ جو ہیں وہ مورتیوں کو پوجتے ہیں، بڑے بڑے بت انسانوں کے بنا کر رکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہندوؤں کے مندروں کو جا کر آپ دیکھیں، آپ اور انسانوں کو دیکھیں۔ تو اس قوم نے بھی یہ عجیب حرکت کی کہ موسیٰ علیہ السلام گئے اور انہوں نے پیچھے جو ہے وہ بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ اللہ کہتا ہے کہ یاد کرو جب ہم نے موسیٰ کو 40 شبانہ روز کی قرارداد پر بلایا تو اس کے پیچھے تم بچھڑے کو اپنا معبود بنا بیٹھے۔ اس وقت تم نے بڑی زیادتی کی تھی، مگر اس پر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا کہ شاید تم شکر گزار بنو۔ اور یاد کرو ہم نے موسیٰ کو کتاب اور فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سے سیدھا راستہ پا سکو۔ یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ لوگوں تم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اپنے اوپر سخت ظلم کیا ہے، لہٰذا تم لوگ اپنے خالق کے حضور توبہ کرو اور اپنی جانوں کو ہلاک کرو، اسی میں تمہارے خالق کے نزدیک تمہاری بہتری ہے۔ اس وقت تمہارے خالق نے تمہاری توبہ قبول کر لی اور وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہ تو ان آیات کا ترجمہ ہے، لیکن یہ تو بڑا عجیب واقعہ ہوا جب انہوں نے ایک بچھڑے کو معبود بنا لیا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے؟ اس کے بعد مفسرین نے اس واقعے کے بارے میں بڑی عجیب عجیب باتیں لکھی ہیں کہ پھر اس قوم کے اندر یہ احساس پیدا ہو گیا کہ بھی یہ ہم نے کیا کیا ہے، یعنی سری شرک کیا ہے اور ایسی مشرکانہ حرکت کی ہے جو بدترین مشرکانہ حرکت ہے کہ نبی ہمارے اندر موجود ہے اور ہم نے ایک بچھڑے کو معبود بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ ان کے اندر یہ احساس پیدا ہوا اور شرمندگی بھی پیدا ہوئی، اور انہوں نے مطلب پھر اس پر سوچنا شروع کر دیا کہ بھائی اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کس طرح قبول کرے گا، نبی سے بھی کہنا شروع کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے، اب یہ بڑی عجیب بات ہے، اگر آپ میری بات سن رہے ہیں اور میرے بات کرنے میں کوئی کمزوری ہے تو آپ اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کریں کہ اب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے توبہ کی جو شکل انہیں بتائی، وہ یہ بتائی کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارا رب یہ چاہتا ہے کہ جن لوگوں نے
بچھڑے کو معبود بنایا تھا ان کو قتل کر دو، اور انہوں نے ان کو قتل کر دیا، اور ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ قتل ہو گئے، اور جو قتل ہوئے وہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو گئے کہ ہم قتل ہوتے ہیں تاکہ ہماری توبہ قبول ہو، اور جنہوں نے قتل کیا وہ قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ ان کی توبہ قبول ہو جائے۔ تو ایک روایت کے مطابق تو 70,000 لوگ قتل ہوئے، اور پھر ایک تو بڑا عجیب واقعہ آتا ہے کہ مطلب یہ جو قتل کا واقعہ ہوا، یہ ایک دوسرے کو مطلب پتہ نہیں کتنی دیر وہ لوگ قتل کرتے رہے اللہ کے حکم سے۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ بھئی 70,000 لوگ انہوں نے اپنے قتل کر دیے یا کم و بیش قتل کر دیے، تو وہ جو قتل ہوئے وہ قتل ہونے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ اللہ انہیں معاف کر دے، اور جنہوں نے قتل کیا وہ قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے تاکہ اللہ انہیں معاف کر دے۔ اس میں مطلب یہ بڑی عجیب بات ہے میرے بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ یہ سن رہے ہیں، اب اس پورے واقعے کو، اس کی ہم شکل کو، حیت کو، اس کیفیت کو مطلب آج تو ہم نہیں لا سکتے واپس اپنی آنکھوں کے سامنے، لیکن اس سے ایک بات تو ظاہر ہوتی ہے، اللہ کرے آپ میری بات سن رہے، اس سے ایک بڑی عجیب بات نکلتی ہے، اور وہ یہ نکلتی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی گناہ پر توبہ قبول کرنے کے لیے یہ کہے کہ تم اپنے آپ کو قتل کر دو، تو اس گناہ سے توبہ کے مقابلے میں یہ کوئی قیمت نہیں ہے، یعنی قتل ہو جانا بھی کوئی قیمت نہیں ہے، اور وہ لوگ قتل ہو گئے۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ یہ کہے کہ بھئی یہ گناہ میں اس طرح معاف کرتا ہوں کہ تم اپنے آپ کو قتل کرو، تو وہ قتل ہو جانا بھی مطلب وارے میں ہے۔ توبہ کی قبولیت کے لیے اگر جان دینی پڑے، جس طرح بنی اسرائیل کے لوگوں نے جان دے دی، تو وہ جان دینا بھی کوئی بڑا مہنگا سودا نہیں ہے۔ جس طرح ہماری شریعت میں بھی ہے، اگر کسی سے مطلب کوئی بدکاری کا عمل ہو جائے اور وہ اپنی مطلب اللہ سے توبہ کے لیے اپنے آپ کو سنگسار ہونے کے لیے پیش کر دے، اپنے قتل کے لیے پیش کر دے، تو اس کا قتل ہو جانا اس کے لیے اللہ کی رحمت ہے، اس لیے کہ وہ جو آخرت ہے اس کا عذاب بہت بڑا عذاب ہے۔ اس دنیا میں اگر کسی گناہ کی سزا بندہ پا لے اور اس کے نتیجے میں آخرت کی سزا سے بچ جائے، تو یہ کسی طور بھی سودا مہنگا نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو بنی اسرائیل کے جن لوگوں نے بچھڑے کو معبود بنایا تھا، پھر توبہ کی، پھر اللہ کے حکم سے وہ قتل ہوئے، اور اللہ نے کہا کہ ہم نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا ہے، یعنی تمہیں معاف کر دیا ہے، آخرت میں اس پر تمہارے لیے کوئی سزا نہیں ہے۔ تو یہ گویا مطلب اللہ تعالیٰ کی ان کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت تھی۔ تو یہ یاد رکھیں کہ یہ جو گناہ ہیں، اللہ کی نافرمانی ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے، اس سے بندے کو بچنا چاہیے، اور اگر کسی گناہ میں انسان مبتلا ہو جائے اور اس کا کوئی کفارہ اللہ کی طرف ہے، تو اسے بڑی خوشی سے وہ ہمت کر کے کفارہ ادا کر دینا چاہیے تاکہ آخرت میں وہ سزا سے بچ جائے۔ تو اس واقعے میں یہ بڑا سبق ہے کہ توبہ کے لیے اور توبہ کی قبولیت کے لیے گناہ کا جو بھی کفارہ ادا کرنا پڑے اور گناہ کی جو بھی قیمت ادا کرنی پڑے، ایک بندہ مومن کو جرأت سے اس قیمت کو ادا کر دینا چاہیے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ
ثم بعثناکم من بعد موتکم لعلکم تشکرون. اب یہ دیکھیں ایک اور واقعہ، یعنی بنی اسرائیل کے واقعات اللہ بیان کر رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ اس بات کو تم یاد کرو کہ جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ ہم تمہارے کہنے کا یقین نہیں کریں گے جب تک کہ اپنی آنکھوں سے علانیہ اللہ کو دیکھ نہ لیں. اس وقت تمہارے دیکھتے دیکھتے ایک زبردست دھماکے نے تم کو آ لیا، تم سارے کے سارے مر گئے، مگر پھر ہم نے تمہیں زندہ کر دیا. شاید کہ اس احسان کے بعد تم شکر گزار بنو. یہ بھی ایک بڑا عجیب واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا تو ان کے ساتھ بنی اسرائیل کے 70 نمائندے بھی تھے. تو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت، جو تورات، جو کتاب موسیٰ علیہ السلام کو دی، اور موسیٰ علیہ السلام نے پھر ان نمائندوں کے سامنے آ کر پیش کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں شریعت دی ہے، یہ ضابطہ دیا ہے، یہ قانون دیا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ہم تیری بات پر کس طرح یقین کریں؟ جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے نہ آئے، ہم اس کو دیکھ نہ لیں، تو ہم تیری بات پر کیسے یقین کریں؟ اسی وقت ایک دھماکہ ہوا اور وہ سارے کے سارے مر گئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ کر دیا. اور پھر زندہ کر کے مطلب یہ آگے آئے گا، آگے یہ آیت آئے گی کہ زندہ کر کے پھر ایک پہاڑ کو ان کے اوپر کھڑا کر دیا، اور بالکل اس طرح کی فضا پیدا کر دی کہ جس طرح یہ پہاڑ ان پر گر رہا ہے. اور اس حالت میں پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ یہ جو کتاب میں تمہیں دے رہا ہوں اس کو پکڑ لو، اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس پر عمل کرو. تو یہ بھی ایک بہت بڑا واقعہ اس قوم کے ساتھ ہوا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اب ایک اور واقعے کی طرف اللہ نشاندہی کر، مطلب دیکھیں یہ ایک ایک آیت اور دو آیتوں میں تاریخ کے بڑے بڑے واقعات اللہ نے بیان کیے کہ جب یہ قوم فرعونیوں سے بچ کر نکلی اور سرائے سینا میں یہ کوئی پتہ نہیں 40 سال رہی. یہ لاکھوں کی تعداد میں تھے، اور وہ صحرا بالکل ایک صحرا تھا، اور اس میں کوئی سایہ نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھا، کوئی چیز نہیں تھی اس صحرا میں. تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اوپر سے بادلوں کا سایہ کر دیا، اور ان پر خوراک جو ہے معجزاتی طور پر من اور سلوہ نازل کیا. اور اللہ نے کہا کہ جو رزق میں نے تمہیں دیا ہے اس کو کھاؤ. لیکن اللہ کہتا ہے کہ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. اس کے بعد بھی تم نے جو نافرمانیاں اللہ تعالیٰ کی تو تم نے ہم پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ اپنے آپ پر ہی ظلم کیا. تو اب یہ بھی ایک بڑا عجیب واقعہ ہے جو اس قوم کے ساتھ ہوا کہ 40 سال تک بادل نے اس قوم پر سایہ کیا. 40 سال تک ان کو معجزاتی طور پر من اور سلوہ ملتا رہا، اوپر سے نازل ہوتا رہا، اور یہ قوم کھاتی رہی. اس میں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ یہ جو ہمارے دسترخوانوں پر چیزیں ہوتی ہیں، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یہ بھی من اور سلوہ ہے. ان چیزوں کے پیدا کرنے میں بھی ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، یہ بھی اللہ ہی ہمارے لیے نازل کرتا ہے، اللہ ہی ہمیں دیتا ہے. مطلب اوپر سے بارش نازل کرتا ہے اور بارش نازل کر کے زمین سے یہ چیزیں اگاتا ہے، تو اس میں ہمارا کیا دخل ہے؟ تو اگر ہم سوچیں تو یہ جو رزق ہمیں بھی اللہ تعالیٰ دیتا ہے یہ بھی من و سلوہ کی طرح ہی ہے. چلیں یہ اس طرح کا معجزہ تو نہیں ہے کہ اوپر سے ایک سویٹ ڈش نازل ہو جاتی تھی اور ایک سالن نازل ہو جاتا تھا، لیکن یہ سب کچھ بھی تو اللہ ہی دیتا ہے. اور اس کے بعد اگر ان چیزوں کو استعمال کرنے کے بعد لوگ اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں تو وہ
اپنے آپ پر ہی ظلم کرتے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ۔ اب دیکھیں ایک اور واقعہ، یعنی ایک ایک واقعے پر اگر بندہ تھوڑا سا گہرے انداز سے سوچے نا تو بنی اسرائیل کے ایک ایک واقعے میں بڑا سبق اور عبرت ہے۔ اور یاد کرو جب ہم نے کہا تھا کہ یہ بستی تمہارے سامنے ہے، اس میں داخل ہو جاؤ۔ کوئی شہر تھا، اللہ تعالیٰ نے وہ شہر جب یہ اس صحرا میں رہتے تھے تو اس صحرا کے قریب کوئی شہر، کوئی ملک تھا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں نے تو ہمارے مقدر میں کر دیا ہے، اس کو فتح کر لو، اس میں داخل ہو جاؤ، اس پر حکومت بھی کرو، اور یہ شہر تمہارا شہر ہے۔ اور یہ کہا کہ اس کی پیداوار کو کھاؤ جس طرح چاہو، مگر بستی کے دروازے میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہونا، کہ یہ تمہارے مقدر میں نے شہر کر دیا ہے، لیکن جب تم اس میں داخل ہو تو عاجزی کے ساتھ اللہ سے جھکتے ہوئے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے داخل ہونا، تکبر کا اظہار نہ کرنا، اور نہ اس قوم، یہ جو قوم یہاں رہتی ہے اس پر ظلم نہ کرنا، قتل و غارت گری نہ کرنا۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ فتح کیا تھا تو کس طرح داخل ہوئے تھے؟ آخری نبی اور صحابہ نے تو کمال کر دی کہ جو سال ہا سال کے دشمن تھے، جب ان کو فتح کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے تھے اور سر اس طرح جھکایا ہوا تھا جس طرح سجدے میں ہوتے، اور سب لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ کوئی بندہ کسی پر ہتھیار استعمال نہ کرے، کسی پر ہتھیار استعمال نہ کرے۔ کسی نے، یہ روایات میں آتا ہے کہ کسی صحابی نے نعرہ لگایا کہ آج خون ریزی کا دن ہے، آج بدلے کا دن ہے، آج انتقام کا دن ہے، آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے اور کہا کہ نہیں، آج رحم کا دن ہے، آج معافی کا دن ہے، بدلے کا دن نہیں ہے۔ تو اسی طرح اس قوم کو، بنی اسرائیل کو، اللہ تعالیٰ نے ایک شہر جو ہے اس کے بارے میں کہا کہ تم اس میں داخل ہو جاؤ، یہ تمہارا شہر ہے، لیکن عاجزی کے ساتھ داخل ہونا، اللہ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا، اللہ کی حضور سجدہ ریزیاں کرنا، تکبر کا اظہار نہ کرنا، اور کسی انسانی جان کو تلف نہ کرنا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ کہتا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي، مگر جو بات ان سے کہی گئی تھی عاجزی، اس کو انہوں نے تکبر سے بدل دیا، اس کو بدل کر کچھ کا کچھ کر دیا، اور داخل ہوتے ہوئے تکبر کا اظہار کیا، عجیب قسم کے نعرے لگائے، اور پتہ نہیں کیا کیا کیا۔ اللہ کہتا ہے کہ بات کو بالکل ہی بدل دیا، جو ہم نے کہا تھا اس کے بالکل برعکس کیا۔ اور واقعی قومیں جب تکبر پر آتی ہیں تو عجیب عجیب کام کرتی ہیں۔ آخر کار ہم نے ظلم کرنے والوں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، یہ سزا تھی ان نافرمانیوں کی جو وہ کر رہے تھے۔ اب اس کے بارے میں بڑی ایک عجیب بات لکھی ہوئی ہے، پہلے بھی مطلب بات تو پڑھی ہوگی لیکن ذہن سے نکل جاتی ہے کہ اب یہ قوم اس شہر میں داخل ہو گئی، وہ شہر جو ہے وہ اس قوم کا ہو گیا، لیکن مطلب یہ مفسرین لکھتے ہیں کہ بنی اسرائیلیوں نے بڑی بدکاریاں کی وہاں جا کر،
ہر قسم کی بدکاریاں کی، ہر قسم کا ظلم کیا. پھر اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں ان کو اس ظلم پر، ان بدکاریوں پر کس طرح سزا دی، لیکن ایک سزا کا تو ذکر بائبل میں ہے، خود ان کی کتاب میں، کہ اللہ نے ان پر ایک وبا بھیج دی. جس طرح آج کورونا آیا ہوا ہے، اس طرح کی ایک وبا بھیج دی اور 24,000 انسان مر گئے. تو بائبل کی اس بات سے میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ جو وبائیں ہوتی ہیں، یہ ایک تو مطلب ظاہر ہے گناہوں پر پکڑ بھی ہوتی ہے، لیکن دوسرا یہ جو وبائیں ہوتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا ذریعہ بھی ہوتی ہیں. اب یہ کورونا ہے، کورونا کے بارے میں جو بھی ماحول بنا ہوا ہے، ابھی تو پتہ نہیں اس کورونا نے کیا کیا کرنا ہے. بڑی عجیب عجیب پریڈکشن لوگ کرتے ہیں. لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے تو ابھی بہت زیادہ پھیلنا ہے اور بہت زیادہ انسانوں کو اس نے نگل جانا ہے. لیکن بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ نہیں، یہ آہستہ آہستہ مطلب جلدی ختم بھی ہو جائے گا، تحلیل ہو جائے گا، اس کے اثرات کم ہو جائیں گے. تو اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن آج تک یہ جو بڑی انسانیت ہے، پوری دنیا کے اندر یہ پھیلا ہوا ہے، کسی قوم کے پاس ابھی تک اس کا کوئی علاج نہیں ہے اور کوئی توڑ نہیں ہے. اب تو یہ ساری باتیں ہیں نا کہ یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، لیکن ابھی تک تو یہ وبال جو ہے وہ انسانوں کو کھاتی جا رہی ہے. تو یہ تو کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس وبا نے کیا کرنا ہے. لیکن ہم جب کبھی اس پر سوچتے ہیں تو انسانوں کا اس وبا کے بارے میں جو رویہ ہے وہ بڑا غلط ہے. ایک تو انسان اس وبا سے کوئی سبق لے کر اللہ کی طرف رجوع نہیں کر رہے. یہ تو بالکل ایک عمومی بات ہے کہ اللہ کی طرف کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور دوسرا، اس کے بارے میں جو خوف و ہراس پھیلایا گیا ہے اور مسلمان کا ایمان جس طرح متزلزل کیا جا رہا ہے، اور مسلمانوں نے یہ سمجھنا شروع کر دیا ہے کہ موت اس وبا کے ہاتھ میں ہے. بھائی احتیاط اپنی جگہ ہے، علاج اپنی جگہ ہے، لیکن ہمارا یہ بھی تو ایمان ہے نا کہ موت اللہ کے امر سے آئے گی اور اس طرح آئے گی جس طرح وہ چاہے گا. تو ہمیں احتیاط کرنی چاہیے، علاج بھی کرنا چاہیے، بالکل کرنا چاہیے، لیکن اپنے ایمان کو بھی تو سنبھالنا چاہیے. اگر ہم مطلب اس طرح اس سے خوف زدہ ہو جائیں گے اور ہمیں جس طرح خوف زدہ کیا جا رہا ہے تو پھر تو بالکل ہی انسانیت برباد ہو جائے گی، ایمان بھی ساتھ جاتا رہے گا. تو ایک تو حوصلہ کرنا چاہیے، صبر کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو تسلیم کرنا چاہیے، اس کے امر کو تسلیم کرنا چاہیے. اور یہ جو بہت بڑی خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ اگر کوئی بندہ مومن اس طرح کی وبا کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے، تو یہ کتنے حوصلے کی بات ہے. تو مسلمانوں کو حوصلہ کرنا چاہیے، بالکل احتیاط کرنی چاہیے، بالکل اس کی جتنی مطلب احتیاطیں ہیں ان کو ملحوظ رکھنا چاہیے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ پتہ نہیں آپ میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے، کہ اپنے ایمان کی بھی حفاظت کرنی چاہیے اور اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اپنے سجدوں کو بڑھانا چاہیے، اپنے رکوع کو بڑھانا چاہیے، مسجدوں سے بھاگنے کی بجائے مسجدوں کے اندر گھسنا چاہیے اور توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے اور اللہ سے عہد کرنا چاہیے کہ یا اللہ تو ہمیں بچا، ہم تیری بندگی کریں گے اور تیرے راستے میں جد و جہد کریں گے اور اپنے حالات کو بدلیں گے. اور اگر کوئی بندہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ وبا نازل اس لیے کی ہے کہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں. اگر کوئی بندہ اس وبا سے سبق حاصل کر کے اللہ کی طرف رجوع کر لیتا ہے اور اس کی زندگی میں واقعی ایک صالح انقلاب آ جاتا ہے تو اس کے لیے تو یہ وبا اللہ کی رحمت بن جاتی ہے، اس کے لیے وبا زحمت تو نہیں ہے. اگر اس وبا کی وجہ سے وہ اپنے رویے کو بدل لیتا ہے
اور اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے تو اس کے لیے وبا تو رحمت ہے. تو ہمیں اس طرف بھی تو سوچنا چاہیے. تو ایک بہت زیادہ اس کا خوف اپنے ذہنوں پر طاری کرنا اور اپنے ایمان ہی کو خراب کرنا یہ ٹھیک نہیں ہے. اور دوسرا یہ نعرے لگانا کہ ہم نے کرونا سے لڑنا ہے، ہم نے کرونا سے لڑنا ہے. بھائی کرونا سے نہیں لڑنا، اللہ سے ڈرنا ہے اور کرونا سے بچنا ہے. بچنے کی بس اپنی حد تک کوشش کرنی ہے، ڈرنا تو اللہ سے ہے. کرونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے. لڑ لو، تم نے کیا لڑنا ہے؟ تم تو اپنا بھی ایمان برباد کر رہے ہو اور امت کا بھی ایمان برباد کر رہے ہو. تو ایک تو یہ خوف جو ہے اس پر ہمیں قابو پانا چاہیے اور صبر اور حوصلہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے اور پھر توبہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، بحیثیت فرد بھی اور بحیثیت قوم بھی، بحیثیت امت بھی. اور دوسرا مطلب یہ بات بڑی کرنے کو جی چاہتا ہے کہ اس کرونا کی فضا میں ایک اور چیز جو بہت زیادہ ہم نے ظلم کیا ہے وہ بھی ہمارے ایمان کے بالکل منافی ہے کہ اس کرونا کی وبا کی وجہ سے ہم نے انسان کو بڑا بے حرمت کر دیا ہے، اس کو بڑا بے عزت کر دیا ہے. اس بے حرمتی مطلب یہ کوئی ہمارا دین اجازت دیتا ہے کہ ہم اس طرح انسان کو بے حرمت کریں، اس طرح انسان کو بے عزت کر دیں کہ بیٹے کی نظر میں اگر باپ بیمار ہو جائے تو اس باپ کی حیثیت ہی کوئی نہ رہے اس کو، وہ اس کو چھوت سمجھنا شروع کر دے اور باپ بیٹے کو چھوت سمجھنا شروع کر دے. بھائی نہیں، انسانیت کا احترام برقرار رکھیں، انسانیت کا لحاظ برقرار رکھیں ساری احتیاطوں کے باوجود. تو یہاں بہرحال یہ بات اس ضمن میں آ گئی ہے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ نے ان کو شہر دیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف وہاں تکبر کیا، وہاں بدکاریاں کیں، وہاں ظلم کیا، تو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں ان کو کیا کیا سزا دی ہوگی، لیکن ایک سزا ان کی اپنی کتاب میں لکھی ہوئی ہے کہ وبا آئی اور 24,000 انسانوں کو نگل گئی. وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ. یہ ایک آیت ہے، اس میں ایک واقعہ ہے، اس میں بھی بڑا سبق ہے. یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی، ظاہر ہے وہ صحرا میں تھے، اب صحرا میں کہاں سے پانی، کوئی وہاں پانی نہیں تھا. تو ظاہر ہے پانی کی ضرورت تو انسان کی بڑی بنیادی ضرورت ہے. پانی کا تو زندگی کے ساتھ تعلق ہے، زندگی اور پانی مطلب ہے کہ لازم و ملزوم ہے، پانی نہ ہو تو زندگی کیسے ہوتی ہے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ یہ لاکھوں لوگ ہیں تو یہاں صحرا میں تو کوئی پانی نہیں ہے. تو اللہ بڑا بادشاہ ہے، اسے ہر چیز کا اختیار حاصل ہے. بالکل یہ ایمان اپنے اندر پیدا کریں کہ اللہ کو ہر شے پر قدرت حاصل ہے. اللہ نے کہا موسیٰ کوئی بات ہی نہیں ہے، اس چٹان پر عصا مارو. اور ایک چٹان تھی، ابھی بھی وہ چٹان باقی ہے، ابھی بھی سیاہ لوگ اس چٹان کو جا کر دیکھتے ہیں صحرائی سینا میں. اور موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا اور اس چٹان سے 12 چشمے نکل پڑے پانی کے، ایک چشمہ، دوسرا چشمہ، تیسرا چشمہ، چوتھا چشمہ، 12 چشمے پانی کے، 12 ٹیوبل چل گئے. اور چونکہ بنی اسرائیل کے 12 قبائل تھے، ہر قبیلے نے یہ بھی پہچان لیا کہ یہ ہمارا چشمہ ہے. اور صحرا میں اللہ تعالیٰ نے بندوبست کر دیا.
ابھی تک اس چٹان کے اندر وہ سوراخ موجود ہیں اور لوگ ان کو دیکھتے ہیں۔ اب میں مطلب اس آیت پر میرا جی چاہتا ہے کہ میں یہ تبصرہ کروں کہ جو لوگ اپنی معیشت کا رونا روتے ہیں کہ ہماری معیشت برباد ہو گئی، ہم بھوکے مر جائیں گے، ہم تباہ ہو جائیں گے، مطلب اور بھکاری بن گئے ہیں دنیا کے، کشکول ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور پوری دنیا سے مانگ رہے ہیں، اور بڑی عجیب عجیب باتیں مسلمانوں کے بارے میں اور پاکستانیوں کے بارے میں لوگ کرتے ہیں کہ یہ تو ہیں ہی مانگنے والے، اور مانگتے ہی رہتے ہیں، اور مانگتے ہوئے بھی جھوٹ ہی بولتے ہیں، اور جو مانگ کر لاتے ہیں اس کے معاملے میں بھی پتہ نہیں کیا کرتے ہیں۔ تو یہ لوگ جو اس طرح اپنی معیشت کے بارے میں فکر مند ہیں اور غربت کے رونے روتے رہتے ہیں اور کہتے رہتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے، ہمارا کوئی حال نہیں رہے گا، ہم تباہ ہو جائیں گے، دیکھیں اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کس طرح دکھا رہا ہے کہ جب وہ کسی قوم کو رزق دینا چاہتا ہے تو وہ پتھروں سے دے دیتا ہے۔ یعنی اوپر سے من و سلوہ نازل کر دیتا ہے اور پتھروں کے دامن سے پانی کے چشمے بہا دیتا ہے۔ بھائی جس اللہ پر تم ایمان رکھتے ہو، اگر تم اس اللہ کے بندے بن جاؤ تو وہ تو تمہیں اپنی طرف سے اتنا دے گا کہ سب سے بے نیاز کر دے گا۔ معیشت کسی گورے اور چٹے کے ہاتھ میں نہیں ہے، معیشت تو خزانوں کی چابیاں تو اللہ کے ہاتھ میں۔ تم اپنے اندر خدا کا خوف پیدا کرو، اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی طرف سے تم پر جو اس کی خلافت کا فرض ہے اس خلافت کے نظام کو قائم کرو، اللہ تمہیں دے گا، اور تمہارے لیے جو ہے وہ پتھروں سے رزق پیدا کر دے گا۔ اب دیکھیں نا، لفظ ہیں کُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِزْقِ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس چٹان سے پانی نکال دیا اور کہا کہ کھاؤ اور پیو، کھاؤ من و سلوہ اور پانی پیو، جو نیسلے سے بھی کہیں صاف پانی ہے، اس کو پیو۔ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، صرف ایک کام کرو کہ میری زمین میں میرے نافرمان بن کر اور لوگوں کے لیے ظالم بن کر فساد نہ کرو، بس یہ کام کرو، ایک میری بندگی کرو اور ایک لوگوں پر زیادتی نہ کرو۔ تو یہ معیشت کی ساری کہانیاں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا ہمارے ہاتھ ٹوٹے ہوئے ہیں؟ ہم اس دنیا سے رزق محنت کر کے نہیں حاصل کر سکتے، ہمیں بکاری بنایا جا رہا ہے، بکاری بکاری بکاری، بس ہم بکاری ہیں۔ بھائی ہم تو اللہ کو ماننے والے لوگ ہیں، اور ہم تو اس نبی کے ماننے والے لوگ ہیں جس نبی نے کہا ہے کہ بھائی اوپر والا ہاتھ اچھا ہوتا ہے۔ ہم تو لوگوں سے مانگنے والے نہیں ہیں، لوگوں کو دینے والے ہیں، ساری دنیا کو دینے والے ہیں۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ مِن بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ اخبتوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ اب دیکھیں مطلب یہ کیسے واقعات ہیں اور کیسی باتیں ہیں، واللہ ایک ایک جملے کے اندر درس بڑا پڑا ہے،
اور یاد کرو جب تم نے کہا تھا کہ اے موسیٰ ہم ایک ہی طرح کے کھانے پر صبر نہیں کر سکتے، اللہ نے من و سلوہ دیا اور انہوں نے کہا انہیں کو جے ہی کھاندے رویے، روز ہی من روز ہی سلوہ، روز ہی من و سلوہ۔ اے موسیٰ اپنے رب سے دعا کرو کہ ہمارے لیے زمین کی پیداوار ساگ، ترکاری، کھیرا، ککڑی، گیہوں، لہسن، پیاز، دال وغیرہ پیدا کرے۔ تو موسیٰ نے کہا کہ کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ اس کی تشریح میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ من و سلوہ کو چھوڑ کر جو بے مشقت مل رہا ہے وہ چیزیں مانگ رہے ہو جس کے لیے تمہیں کھیتی باڑی کرنی پڑے گی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس بڑے مقصد کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، ایک بڑی تربیت کے لیے یہ صحرا نوردی تم سے کرائی جا رہی ہے، اس کے مقابلے میں تم کو اپنے دسترخوان کی فکر لگ گئی ہے کہ دسترخوان اس طرح کا ہونا چاہیے، اور اس کی لذت مرغوب ہے کہ اس مقصد کو تم بھول رہے ہو، اور ان چیزوں سے محرومی جو ہے وہ کچھ مدت کے لیے بھی تم برداشت نہیں کر سکتے۔ تو موسیٰ نے کہا کیا ایک بہتر چیز کے بجائے تم ادنا درجے کی چیزیں لینا چاہتے ہو؟ مطلب یہ جو بڑا مقصد ہے اس کو بھول کر اس کھانے پینے کے چکر میں تم پڑ رہے ہو۔ اچھا کسی شہری آبادی میں جا کر رہو، جو کچھ مانگتے ہو وہاں تمہیں مل جائے گا۔ آخر کار نوبت یہاں تک پہنچی۔ اب پچھلے سارے واقعات بیان کرنے کے بعد اللہ کہتا ہے کہ ذلت و خواری اور پستی و بدحالی اس قوم پر مسلط ہو گئی، اور وہ اللہ کے غصے میں گر گئے۔ یہ نتیجہ نکلا اس کا کہ وہ بار بار اللہ کی آیات کا کفر کرتے تھے، اور پیغمبروں کو انہوں نے ناحق قتل بھی کیا۔ یہ بات کی تاریخ ہے کہ بہت سارے پیغمبروں کو بنی اسرائیل نے قتل کیا۔ یہ نتیجہ تھا ان کی نافرمانیوں کا اور اس بات کا کہ وہ حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ اب اس آیت کے بارے میں مطلب کیا پڑھیں اور کیا کہیں کہ ہمیں ہمارا قرآن یہ بتاتا ہے کہ حامل شریعت قوموں پر جو ذلت، مسکنت، بدحالی اور غلامی آتی ہے وہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے آتی ہے، اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہوتی۔ آج مسلمان جس ذلت کا، جس پستی کا، جس غلامی کا، جس غربت کا، جس مفلسی کا، جس بے عزتی کا شکار ہیں، اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی۔ پہلے بھی یہی ہوتا رہا ہے، اب بھی یہی ہو رہا ہے۔ اگر ہم اللہ کی اس نافرمانی کی حالت سے نکل آئیں، اور جو ہم سب کو نظر آ رہی ہے، ہمارے عقائد کس طرح کے ہو گئے ہیں، ہمارا اخلاق کس طرح کا ہو گیا ہے، ہماری حیا کس طرح کی ہو گئی ہے، ہماری معیشت کو سود کا گھن کھا رہا ہے، ہماری شرم کو بے حیائی کھا رہی ہے، ہماری معیشت کے اندر بدعہدی ہے، خیانت ہے، سود ہے، ہماری سیاست کے اندر سوائے ظلم اور جھوٹ کے کچھ اور نہیں ہے، ہماری عدالتوں کے اندر کیا ہے، ہماری منڈیوں کے اندر کیا ہے۔ بھائی اس میں کوئی کسی پر تنقید نہیں ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ ہمیں کہا جا رہا ہے، ہم سارے اس کا شکار ہیں۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان پر مسکنت اور ذلت طاری کر دی صرف اس وجہ سے کہ یہ نافرمانیاں کرتے تھے اور حدود شرع سے نکل جاتے تھے۔ مطلب یہ کہ انبیاء کو ماننے والی جو قومیں ہوتی ہیں ان پر ذلت و مسکنت آتی ہے اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، اس کی کوئی اور وجہ نہیں ہوتی۔ اور یہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ آیات کا کفر کرتے تھے، اس کی کئی مختلف صورتیں ہیں۔ مثلا ایک یہ کہ خدا کی بھیجی ہوئی تعلیمات میں سے جو بات اپنے خیالات یا خواہشات کے خلاف وہ پاتے تھے اس کو ماننے سے انکار کر دیتے تھے۔
مطلب یہ کہ اللہ کی شریعت کی جو بات چاہتے تھے مانتے تھے، جو چاہتے تھے نہیں مانتے تھے۔ دوسرا یہ کہ ایک بات کو یہ جانتے ہوئے کہ خدا نے فرمائی ہے، پوری ڈٹائی اور سرکشی کے ساتھ اس کی خلاف ورزی کرتے تھے اور حکم خدا کی کوئی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ کیا ہم ایسا نہیں کرتے؟ تیسرے یہ کہ ارشاد الہی کے مطلب اور مفہوم کو اچھی طرح جاننے اور سمجھنے کے باوجود اپنی خواہش کے مطابق بدل دیتے تھے۔ تو یہ مطلب قرآن تو بالکل ہمیں آئینہ دکھا رہا ہے اور ہمیں ہمارے حالات کی وجہ اصل بتا رہا ہے کہ تمہارے حالات اگر خراب ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے اور یہ ہے۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ یقین جانو کہ نبی عربی کو ماننے والے ہوں یا یہودی ہوں، عیسائی ہوں، صابی ہوں، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اس کا اجر اس کے رب کے پاس ہے اور اس کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گروہی عصبیت کی نفی کی ہے کہ یہ شروع سے ہوتا آ رہا ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس گروہ اور جماعت کے اندر داخل ہونا جو ہے یہ نجات کا دار و مدار اس پر ہے۔ اللہ کہتا ہے نجات کا دار و مدار اس پر نہیں ہے، نجات کا دار و مدار تو ایمان اور عمل صالح پر ہے۔ یہاں ایمان کی اور عمل صالح کی تفصیلات نہیں بیان کی جا رہی، یہاں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ جو گروہی عصبیت کا تصور ہے یہ بالکل غلط ہے۔ یہ اس لیے یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ یہودی یہ سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ کے بڑے چہتے ہیں، ہم تو ان نبیوں کو ماننے والے ہیں، اس لیے اللہ ہمیں تو سزا نہیں دے گا۔ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں، جو بھی کوئی ہے اس کے ایمان کو دیکھا جائے گا اور عمل صالح کو دیکھا جائے گا۔ اور ایمان بھی ظاہر ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا ضروری تھا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے، ہر دور کا جو نبی ہے اس پر ایمان لانے کی ضرورت ہے اور اسی کی شریعت کو پر ایمان لانے کی ضرورت ہے۔ تو یہاں گروہی عصبیت کی نفی کی جا رہی ہے۔ بعض لوگ اس آیت سے عجیب مطلب نکالتے ہیں کہ ایمان بالرسالت کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سارے قرآن کو پڑھیں نا، خاص طور پر چھٹے پارے کا پہلا حصہ تھوڑا سا پڑھ لیں، آپ کو سمجھ آ جائے کہ نبی پر ایمان لانا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنتُم مِّنَ الْخَاسِرِينَ۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے طور کو تم پر اٹھا کر تم سے پختہ عہد لیا تھا اور کہا تھا کہ جو کتاب ہم تمہیں دے رہے ہیں اسے مضبوطی کے ساتھ تھامنا اور جو احکام اس میں ہیں انہیں یاد رکھنا۔ اسی ذریعے سے توقع کی جا سکتی ہے کہ تم تقوی کی روش پر چل سکو گے، مگر اس کے بعد تم اپنے عہد سے پھر گئے۔ اس پر بھی اللہ کے فضل اور اس کی رحمت نے تمہارا ساتھ نہ چھوڑا، ورنہ تم کبھی کے تباہ ہو چکے ہوتے۔ اس میں ایک بڑی مطلب مجھے بات ایک بڑی اثر کرنے والی محسوس ہوتی ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، غلطیاں کرتا ہے، لیکن اللہ کا فضل اور اس کی رحمت اس کو بچاتی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی کے گناہ پر اسے فوراً نہیں پکڑتا، اسے ڈھیل دیتا ہے۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے۔ دوسرا یہ کہ ہم میں سے ہر انسان جو ہے، ہم سارے ہی گناہ گار ہیں، سارے ہی غلط کار ہیں۔ ہمیں بار بار اللہ سے اس کا فضل اور رحم مانگنا چاہیے کہ یا اللہ
تو ہم پر فضل اور رحم فرما اور دنیا اور آخرت کے خسارے سے ہمیں بچا. ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں. اپنے فضل اور اپنی رحمت سے معاف کر دے, اپنے فضل اور اپنی رحمت سے عطا کر دے, اپنے فضل اور اپنی رحمت سے شر سے اور خسارے سے بچا لے, اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ ہماری پردہ پوشی فرما, اپنے فضل اور اپنی رحمت کے ساتھ ہمیں ہدایت نصیب کر. بار بار اللہ سے اس کا فضل اور اس کا رحم مانگنا چاہیے. اس آیت کے حوالے سے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یا اللہ اپنے فضل اور اپنی رحمت کے ساتھ دنیا اور آخرت کی ساری سیئات کو ہم سے دور کر دے, اور دنیا اور آخرت کی ہر خیر, ہر حسنہ, ہر سلامتی اور ہر برکت ہمیں بخش دے, اور اپنے فضل اور اپنے رحمت کے ساتھ ہمیں ایمان اور تقوی کی روش اختیار کرنے کی توفیق دے, اور ہمیں شر سے اور شیطان سے بچا لے, اور اس وبا سے بھی ہمیں بچا اپنے فضل کے ذریعے اور اپنی رحمت کے ذریعے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدُوا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. اچھا, اب اس میں ایک ہمارے پاس ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے, جلدی یہ بات سن لیں. ایک واقعہ پھر اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ ہم نے ہفتے کا دن ان یہودیوں کے لیے عبادت کا دن بنایا تھا, لیکن انہوں نے اس دن کو توڑا, اور اس دن ہم نے ان پر تجارت کو حرام کیا تھا, انہوں نے تجارت کرنی شروع کر دی. اور ایک بستی کا اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں ذکر کرتا ہے کہ اس کے لوگ جو ہیں وہ جانتے بوجھتے اللہ کے اس قانون کو توڑتے تھے اور ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑتے تھے. پھر کچھ لوگ جو تھے انہوں نے منع کرنا شروع کر دیا, بھئی یہ تم اتنا ظلم کرتے ہو, یہ تو اللہ تعالیٰ جو بندہ ہفتے کے دن کاروبار کرے گا اس کو تو ہماری شریعت کے مطابق وہ واجب القتل ہے, تم اتنا جرم کرتے ہو کہ دیدہ دلیری سے تجارت کرتے ہو. لیکن انہوں نے نہ مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بندر بنا دیا. ان کے جسم بندروں کی طرح ہو گئے اور دماغ وہی انسانوں کے رہے, اور پھر وہ روتے چیختے تھے وہ بندر, اور لوگوں کے قدموں میں گرتے تھے. جو لوگ منع کرنے والے تھے ان کے قدموں میں وہ گرتے تھے اور روتے تھے, وہ بندر روتے تھے. اور 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے انہیں مار دیا. تو اللہ تعالیٰ کی حدود جو ہیں ان کو توڑنا یہ بہت بڑا جرم ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضٌ وَلَا بِكْرٌ أَوَانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا لعن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تاكلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يخبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. اب پھر یہ ایک بڑا عجیب واقعہ ہے ان کی قوم کا, بڑا دلچسپ بھی ہے
عجیب بھی ہے اور سبق آموز بھی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب موسیٰ علیہ السلام موجود تھے، انہوں نے ایک بندے کو قتل کر دیا. ان کے ایک مطلب ایک کوئی شخص تھا جس کی اولاد نہیں تھی اور جس کے پاس پیسہ بڑا تھا، تو اس کے بھتیجوں نے اس پیسے اور دولت پر قبضہ کرنے کے لیے اس کو قتل کر دیا اور قتل کا الزام کسی دوسرے پر دھر دیا کہ اس نے قتل کیا ہے. مطلب لاش کسی اور کے گھر کے سامنے پھینک دی اور ان پر الزام لگا دیا. قتل تو بھتیجوں نے کیا مال پر قبضہ کرنے کے لیے، لیکن الزام کسی اور پر رکھ دیا. اب یہ جھگڑا موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے کہا، جو وہ لوگ تھے جو مقدمے میں فیصلہ چاہتے تھے، انہیں کہا کہ تم گائے ذبح کرو. اب انہوں نے کہا کہ کمال ہے، ہم فیصلہ کروانے آئے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ گائے ذبح کریں، ہم ہمارے ساتھ آپ مذاق کرتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں مذاق نہیں کرتا، اللہ حکم دیتا ہے کہ گائے ذبح کرو. تو پھر انہوں نے اس بات کو ٹالنے کے لیے کہ کس طرح کی گائے ہو، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ بالکل جوان گائے ہو، نہ بوڑھی ہو نہ بالکل کم عمر کی ہو. پھر انہوں نے کہا کہ اس کا رنگ کیسا ہو، تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے بتایا کہ وہ بالکل زرد رنگ کی بہت خوبصورت گائے ہو. پھر انہوں نے کہا کہ بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، مطلب یہ کہ وہ اس حکم کو ٹالنا چاہتے تھے. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ ایسی گائے ہو جس سے کوئی کام نہ لیا جاتا ہو، یعنی وہ گائے جو اس زمانے میں پوجی جاتی تھی نا، جس کی محبت ان لوگوں کے دلوں میں بھی بڑی تھی، اس کی طرف اشارہ اللہ نے کیا. پھر انہوں نے وہ گائے ذبح کر دی، بہرحال انہوں نے ذبح کر دی. پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ وہ جو مقتول ہے نا، اس کے ایک حصے کے ساتھ گائے یہ جو ذبح ہوئی ہے نا، اس کے ایک حصے کو مطلب اس کے ساتھ ضرب لگاؤ، اس لاش کے ساتھ اس گائے کے گوشت کی ضرب اس کو کے ساتھ لگاؤ. اور جب یہ کیا گیا تو وہ مقتول کھڑا ہو گیا اور اس نے زندہ ہو کر بتا دیا کہ میرا قاتل وہ، اور اس کے بعد وہ مر گیا. اب اس کے بعد یہ بڑا تماشا ہوا کہ وہ جو بھتیجے تھے انہوں نے کہا نہیں اس نے جھوٹ بولا ہے، یہ زندہ تو ہوا ہے لیکن جھوٹ بول کے پھر مر گیا. یعنی اتنے کلیئر کٹ معجزے کا بھی انکار کر دیا. اصل میں اللہ تعالیٰ ان واقعات سے بتاتا ہے کہ جب لوگ بگڑ جاتے ہیں تو پھر وہ کمال ہی بگڑ جاتے ہیں. تو انہوں نے پھر انکار کر دیا. تو اللہ کہتا ہے کہ ثم قست قلوبکم من بعد ذالک فہی کالحجارہ، ان کے دل پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. پتھر تو کئی ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گر پڑتے ہیں، ان سے پانی نکل آتا ہے، وہ پھٹ پڑتے ہیں، لیکن ان کے دل تو پتھروں سے بھی گئے گزرے ہو گئے. اور ساتھ ہی کہتا ہے کہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو اللہ جانتا ہے. اب ان لوگوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے جو مدینے کے اندر مسلمان تھے اور وہ ان یہودیوں کے پاس جا کر انہیں اسلام کی دعوت دیتے تھے اور وہ انکار کر دیتے تھے، تو اللہ مسلمانوں کو کہتا ہے کہ تم ان کے بارے میں کہتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان جائیں گے. ان کی تاریخ تو یہ ہے، أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. ان سے تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ تمہاری بات مان لیں گے اور اس نبی کی مدد کریں گے. جن کی یہ تاریخ ہے اور جن کی اب حالت یہ ہے کہ تورات کے حکم کو سمجھنے کے بعد بدل دیتے ہیں. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُم بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ لِيُحَاجُّوكُم بِهِ عِندَ رَبِّكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ أَوَلَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ.
مسلمانوں کو اللہ کہتے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ جب یہ اہل ایمان سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں، ہم بھی ایمان لاتے ہیں، اور جب ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں اوئے اللہ تعالیٰ نے جو تورات میں تم پر باتیں ظاہر کی ہیں کہ یہ آخری نبی سچا ہے، تم ان کو جا کے بتاتے ہو تاکہ یہ اللہ کے سامنے تمہارے خلاف جو ہے وہ حجت قائم کریں، یا جو تورات میں ہماری جو خرابیاں اللہ نے بیان کی ہیں ان کو جا کے بتاتے ہو۔ اللہ کہتا ہے بھئی کمال ہو، کیا تمہارے بتانے یا نہ بتانے سے کوئی اللہ کو فرق پڑتا ہے؟ اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ تورات میں کیا لکھا ہوا ہے اور تم کیا کرتے ہو؟ جس کو تم چھپاتے ہو اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو اس کو اللہ تو جانتا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ ان کی حالت یہ ہے کہ یہ خود ایک چیز لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، تو جو کچھ یہ لکھتے ہیں اس کی وجہ سے بھی ان کے لیے بربادی ہے، اور جو لکھ کر یہ رشوت کماتے ہیں، پیسے لیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی ان کے لیے بربادی ہے۔ وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودًا قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ اور ان کے ایک عقیدہ ان کا یہ بن گیا ہے کہ ہمیں چاند دینا، ہم جہنم میں جائیں گے پھر پاک صاف ہو کے نکل آئیں گے، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، جس طرح آج مسلمان بھی کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایک فیصلہ کیا ہے، بلا من کسب سیئۃ وَأَحاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ فَأُولَئِکَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِیہا خَالِدُونَ۔ بس سن لو، وہ بھی سن لیں، مسلمان بھی سن لیں، کہ جو بدی کمائے گا اور اسی بدی کے چکر میں پڑا رہے گا۔ اس بدی کے دو مطلب جو ہیں وہ مفسرین نے بیان کیے ہیں، آپ بھی سن لیں، سارے لوگ سن لیں، کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اور اسی شرک کے چکر میں پڑا رہے گا ساری زندگی، یا جو کبائر گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا اور ساری زندگی ان کبائر کے اندر پڑا رہے گا۔ اور سب سے بڑا کبیرہ گناہ منافقت ہے، جو منافقت کرے گا اور ساری زندگی اسی منافقت میں پڑا رہے گا، جو فسق کرے گا اور ساری زندگی اس فسق ہی میں پڑا رہے گا، وہ جہنم میں چلا جائے گا اور ہمیشہ اس میں رہے گا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جو ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا، اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت میں جائے گا، ہم فیہا خالدون، اور اس میں ہمیشہ رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ہم سب پر اپنا فضل اور اپنی رحمت فرما دے، اپنے فضل اور رحمت کے ساتھ ہمیں دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچا لے، دنیا اور آخرت کی سیئات سے بچا لے، اور دنیا اور آخرت کی حسنات، خیرات اور برکات عطا کر دے۔ یا اللہ ہمارے جتنے دوست بیمار ہیں ان سب کو شفا نصیب کر دے۔ یا اللہ پنڈی سے ہمارے ظفر صاحب بیمار ہیں، ان کو شفا عطا کر دے۔ بمبر سے امجد صاحب بیمار ہیں، ان کو شفا عطا کر دے۔ یا اللہ ہمارے بھائی اور دوست عامر محمود چیمہ صاحب بیمار ہیں، ان کا بیٹا بیمار ہے، جوید چیمہ صاحب، ان کی اہلیہ، ان کا بیٹا، یا اللہ ان کو صحت بخش دے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے جتنے بھی دوست عزیز اور بھائی رشتہ دار بیمار ہیں، یا اللہ ان کو شفا بخش دے۔ اور یا ارحم الراحمین ہمارے جو بھائی عزیر صاحب کل اس دنیا سے چلے گئے ہیں، یا اللہ انہیں کروٹ کروٹ اپنی رحمت نصیب فرما، انہیں جنت الفردوس میں جگہ عطا کر دے۔ یا ارحم الراحمین ہمارے جتنے دوست احباب بیمار ہیں
ان کا شفا بخش دے، جو تندرست ہیں یا اللہ بیماروں کو بھی تندرستوں کو بھی سچی توبہ کی توفیق بخش دے اور نیک عملی کی توفیق بخش دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔